الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، یہ آیت کریمہ تقریباً ہر خطبے میں پڑھی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے تمام خطبات کے اندر اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے تھے، حتیٰ کہ نکاح کے خطبے میں بھی اس کو پڑھا جاتا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا. فرمایا: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت. مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا ہے اور پوری زندگی تقوی کے ساتھ گزارنا. اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. یہ ایسا حکم ہے جو صرف ہمیں نہیں دیا گیا، بلکہ ہم سے پہلے جو قومیں آئی تھیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی یہ حکم دیا تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اللہ تعالیٰ نے وصیت کا لفظ استعمال کیا. وصیت کا لفظ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب انتقال ہو رہا ہوتا ہے کسی آدمی کا، اس وقت سب سے اہم بات جو اس کو کہنی ہوتی ہے اپنے بیوی بچوں سے، اس کو وصیت کہا جاتا ہے. سب سے اہم کام جو اس کی نظر میں ہوتا ہے، جس کے بارے میں وہ بچوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس کو کرنا ہے، اس کو وصیت کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، کہ تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا تھا، اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تھے، سب نے اپنی قوموں سے یہی کہا تھا کہ اے میری قوم، اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارو. اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کا تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون. حضرت صالح علیہ السلام. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون. حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام. تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنے ماننے والوں کو وصیت کی کہ وہ تقوی کے ساتھ زندگی گزارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت فرمائی تھی:
اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں بھی رہو تقوی کے ساتھ زندگی گزارو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ اتنا اہم حکم ہے کہ بعض آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر دو بار تقوی کا حکم دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم یہ دیکھو کہ مرنے کے بعد زندگی جو آنے والی ہے اس کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے، کیا تیاری کر رکھی ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ تو ایک ہی آیت میں دو بار اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا۔ نکاح کے خطبے کے اندر جو سورہ نساء کی ابتدائی آیت تلاوت کی جاتی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے 2 بار تقوی کا حکم دیا ہے ایک آیت کے اندر، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو یہ اتنا اہم حکم ہے، بلکہ ایک آیت میں تو اللہ نے ایک ہی آیت کے اندر 3 بار تقوی کا حکم دیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کی کتنی تاکید فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، اللہ کی ولایت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقوی کو اختیار کرے۔ ولایت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ولایت عامہ، یہ تو ہر مومن کو حاصل ہو جاتی ہے، جو بھی ایمان لاتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے۔ واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنین کا ولی ہے۔ اور ایک ہے ولایت خاصہ، خاص اللہ کا ولی بننا، اس کے لیے تقوی شرط ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، سن لو اللہ کے ولی، ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی والی زندگی گزاری۔ تو اللہ کا تقوی، اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارنا، اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تقوی کہتے کس کو ہیں؟ ایک حدیث میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بڑی اچھی وضاحت فرمائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تقوی کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اے امیر المومنین، کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جو خاردار ہو، کانٹوں والے درخت اس راستے پر ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں ایسے راستے سے گزرتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کیسے گزرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے دامن کو بچا کر کے گزرتا ہوں کہ کہیں میرا دامن کسی کانٹے میں پھنس نہ جائے۔ انہوں نے فرمایا امیر المومنین، تقوی بھی یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی گناہوں سے بچ کر کے گزارے۔ جگہ جگہ گناہوں کے کانٹے دار درخت لگے ہوئے ہیں، انسان ان کانٹے دار درختوں سے، جھاڑیوں سے بچ کر کے نکل جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کے حکموں کو پورا کر کے زندگی گزارے، یہ تقوی۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ آدمی تمام حقوق والوں کے حقوق ادا کرے، والدین کے حقوق کو ادا کرے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرے، جو دوسرے مسلمان ہیں ان کے حقوق کو ادا کرے، تاکہ قیامت کے دن کوئی اس سے مطالبہ کرنے والا نہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ انسان اپنے علم اور ارادے سے کوئی گناہ نہ کرے،
اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اس تقوی پر اللہ تعالیٰ انعام کیا دیں گے؟ قرآن کریم کے اندر آیات بھری ہوئی ہیں، ایسے ہی احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی پر کیا انعامات ملنے والے ہیں اس کا بار بار تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یکفر عنکم سیئاتکم، کہ اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سیئات کو، گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے پاس اس حال میں جائے کہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مشکل حالات سے نکلنے کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان طرح طرح کی مشکلات میں گھرا رہتا ہے، طرح طرح کی اس کے لیے اس کو پریشانیاں پیش آتی ہیں۔ اگر آدمی تقوی کے ساتھ زندگی گزارے، نافرمانی کو چھوڑ دے اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری والی زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی راہیں آسان فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، کہ متقی اور غیر متقی دونوں ایک ہی عمل کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی قیمت زیادہ لگاتے ہیں۔ ٹماٹر ہے، سیزن کا موسم ہے، سستا ملتا ہے، لیکن اگر سیزن ختم ہو جائے تو اسی ٹماٹر کی قیمت بڑھ جایا کرتی ہے۔ دو ملازم ہیں، ملازمت کے لیے جاتے ہیں، ایک ملازم کی تنخواہ 5,000 ہے اور دوسرے ملازم کی تنخواہ 50,000 ہے، دونوں برابر وقت دیتے ہیں لیکن ایک کی قیمت زیادہ ہے اور ایک کی قیمت کم ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو تقوی والے ہیں ان کے اعمال کی اجر اور ان کے اعمال کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ وہی کام کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ ایک اور فائدہ تقوی کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اس کے تمام کام آسانی کے ساتھ ہوتے ہیں، مشکلیں پیش آتی ہیں لیکن آسانی کے ساتھ وہ حل ہو جاتی ہیں۔ ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، کہ اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان عطا فرمائے گا، تمہیں فرقان عطا فرمائے گا۔ فرقان کہتے ہیں ایسی قوت جو انسان کو حق و باطل کے درمیان تمیز پیدا کرنے کی جس میں صلاحیت ہوتی ہے، جس کے ذریعے انسان حق و باطل میں تمیز پیدا کرے۔ آج طرح طرح کے شکوک اور شبہات مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں۔ ان مشکل حالات کے اندر اگر آدمی تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر ایک ایسا نور پیدا فرما دیتے ہیں جس سے حق و باطل کی تمیز کر لیتا ہے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حرام کیا ہے، مشتبہ کیا ہے، ہر چیز اس کے لیے واضح ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی
جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ دشمنوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم صبر سے کام لوگے اور تقوی اختیار کرو گے تو دشمنوں کی تدبیریں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف تدبیریں کی جا رہی ہیں، چالیں چلی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم دو کام کرو، صبر کرو اور تقوی والی زندگی اختیار کرو تو ان کی چالیں اور تدبیریں ناکام ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو ناکام کر دیں گے اور تمہاری حفاظت فرمائیں گے، ان کی تدبیریں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، بھائیوں نے ان کے خلاف کیسی کیسی تدبیریں کی، کنویں میں ڈال دیا گیا، پھر غلام بنا لیے گئے، جہاں غلام بنائے گئے خود وہاں کی جو ان کی مالکن تھی ان کے ساتھ اس نے کیسی تدبیریں کی اور انہیں برائیوں میں گناہوں میں مبتلا کرنے کی کیسی کیسی کوششیں کی، لیکن جب انہوں نے تقوی والے راستے کو اختیار کیا، گناہوں سے بچے، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا کہ انہیں جیل سے نکال کر کے اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرما دی، ملک کی باغ ڈور انہوں نے سنبھالی۔ تو جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ دشمنوں سے بھی اس کی حفاظت فرماتے ہیں، بلکہ کبھی تو بغیر سبب کے بھی اللہ تعالیٰ فتح اور کامرانی عطا فرماتے ہیں۔ بنو قریظہ کے لوگ انہوں نے مسلمانوں کے سے جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کو توڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں مشغول تھے، مشرکین اپنے تمام خلفاء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے، اندر سے منافقین بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، یہود بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان حالات کے اندر بنو قریظہ والوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، معاہدہ توڑ دیا، بہت ہی مشکل حالات تھے۔ جب جنگ ختم ہوئی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ بنو قریظہ پر حملہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، وہ مضبوط قلعوں کے اندر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر رعب پیدا کر دیا، خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کیا۔ یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی سبب کے یہاں پر فتح و کامرانی عطا فرمائی، لڑائی کی ضرورت ہی پیش نہیں ہے۔ جس طریقے سے غزوہ خندق کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات ہجرت فرمانی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، مشرکین مکہ نے ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی کو لیا اور گھر کا محاصرہ فرمایا، محاصرہ کیا، اور ارادہ تھا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمام کر دینا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، ایک مٹھی میں مٹی لی اور اس کو کافروں کی طرف پھینکا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے حفاظت کے ساتھ نکل گئے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ هُمْ۔
تو انہوں نے بھی تدبیریں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا۔ تو تقوی اختیار کر کے آدمی اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس تقوی پر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی کامیابی کا وعدہ فرمایا۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المتقین فی جنات ونہر، کہ متقی لوگ جنتوں کے اندر ہوں گے، نہروں کے درمیان ہوں گے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، متقی لوگ سایوں کے اندر ہوں گے، چشموں کے اندر ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائیں گے، پل صراط پر ان کو آسانی کے ساتھ گزار دیں گے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، کہ جو متقی لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائیں گے، وہ آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس صفت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں اور تقوی اختیار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کے لیے باقاعدہ دعا کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ تو متقی تھے، لیکن پھر بھی امت کو سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولا۔ اللہم انی اسألک العفو، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تقوی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اس صفت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچیں اور اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائیں گے۔ تقوی حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں، تقوی میں کچھ کرنا نہیں ہے، بس بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے، گناہ نہیں کرنے، گناہوں سے بچنا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا ہے، اور اگر کبھی بشری تقاضے سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں، پھر متقیوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کی صفت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔